جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہمیں بتلایا گیا روایتوں میں؟ جی کثیر روایتوں میں. جہنم کی آگ اس کی کیفیت یہ ہے، ہم دنیا میں جو آگ جلاتے ہیں وہ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ یا اس کا رنگ بلو ہوتا ہے، چولہے پہ جو آگ جلتی ہے بلو ہوتا ہے، پھر زیادہ تھوڑا ہو جائے تو ریڈ ہو جاتا ہے، تھوڑا زیادہ بھڑک جائے تو ریڈ ہو جاتا ہے. جبریل امین ایک مرتبہ نازل ہوئے سرکار ختمی مرتبت کے پاس اور بہت غمگین تھے. حضور نے کہا کہ اے جبریل کبھی تم اس غم کے عالم میں مجھ پہ نازل نہیں ہوئے، کیا کیفیت ہے آج؟ کہ یا رسول اللہ آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ نے عذاب جہنم کو کیسے بھڑکایا ہے. اور جبریل نے بیان کرنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عذاب جہنم، جہنم کی آگ، اللہ نے اسے حکم دیا کہ تو بھڑکتی رہے. وہ اتنی بھڑکتی رہی کہ 1000 سال تک اس جہنم کی آگ کو اللہ نے بھڑکایا. اس کا رنگ مکمل طور پر سرخ ہو گیا 1000 سال میں بھڑکتے بھڑکتے. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ نیلی آگ ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اس میں اضافہ ہو جائے تو یلو بھی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اضافہ ہو جائے تو کچھ شاید لال ہو جائے، لیکن 1000 سال تک وہ آگ بھڑکتی رہی تو کامل سرخ ہو گئی. اللہ نے اسے مزید حکم دیا کہ تو 1000 سال تک مزید بھڑکتی رہے. وہ اتنی بھڑکتی رہی کہ 1000 سال بھڑکنے کے بعد وہ سرخ سے سفید میں تبدیل ہو گئی. یہ سفید کی کیا کیفیت ہے یہ تو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے دنیا میں رہتے ہوئے کہ سفید کا کیا مطلب ہے، آگ سفید کیسے ہو سکتی ہے. لیکن جہنم کی آگ 1000 سال تک بھڑکتی رہی تو سرخ تھی. میں پھر گزارش کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ بڑا سنجیدہ موضوع ہے، لیکن ایک بات کا آپ خیال کیجئے گا، نعوذ باللہ من ذالک کسی کے ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ کوئی افسانہ سنایا جا رہا ہے. یہاں پر یہ کوئی فکشن نہیں سنایا جا، یہ امام علیہ السلام کی حدیث سنا رہا ہوں، یعنی جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، 100% ایسا ہی ہے جیسا ہے امام نے فرمایا. 1000 سال تک بھڑکتی رہی، سفید ہو گئی. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا 1000 سال تک اس کو مزید بھڑکاؤ. جب آگ 1000 سال تک مزید بھڑکتی رہی تو سفید سے سیاہ ہو گئی، سرخ، سفید اور سیاہ. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ اب وہ اسی سیاہی کے عالم میں، یعنی جہنم کی آگ کا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے، جس شے کو آگ جلا دے اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا خود کا رنگ سیاہ ہے. آپ تصور فرمائیے گا، اس کا خود کا رنگ سیاہ ہے. اور پھر جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ جو آگ میں حلقے ہیں نا، یہ زنجیریں، اگر زنجیر کا ایک چھوٹا ٹکڑا اللہ زمین پر نازل کر دے تو اس کی حرارت اور شدت اتنی ہے کہ پوری زمین پگھل کر ختم ہو جائے گی. ایک ٹکڑا. حضور پر غم کی شدید کیفیت طاری ہوئی، غم و حزن کی. پھر اللہ نے بشارت دی کہ اے رسول آپ کی امت میں سے وہ کہ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال جنہوں نے انجام دیے، میرا وعدہ ہے کہ میں انہیں اس آتش جہنم سے محفوظ رکھوں گا. جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ خدا نے یہ کہا کہ یہ جو زنجیر کا ایک ٹکڑا زمین پر آ جائے تو پوری زمین جو ہے پگھل کر ختم ہو جائے گی. جہنمیوں کی جو غذا ہے، غذائیں بھی جہنمیوں کی بیان کی گئی ہیں، وہ کھائیں گے کیا اور پئیں گے کیا. قرآن میں اس میں 2 غذائیں، ایک زقوم ایک ذریع. زقوم اور ذریع، اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ تو میں اگر بیان کرنا چاہوں تو یعنی اس کی اتنی ہیبت ہے کہ یہاں سے میں بیان بھی نہیں کر سکتا. اور یہ تو آخری دن چلے ہیں موضوع آ گیا تو کل سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی نہیں ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا پتہ نہیں کتنے سخت آپ نے اپنا بالکل سٹائل بدل لیا ہے آج. تو آج آخری دن ہے تو آپ مجھے برداشت کیجیے گا، لیکن یہ بھی ضروری ہے پہنچانا، اس لیے کہ حضور بھی بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، خوشخبری سنانے والے بھی تھے، ڈرانے والے بھی تھے. امید بھی ہونی چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، یہ بات ہماری پہلے آ چکی ہے. تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ نے کہا ہے کہ اگر یہ زقوم اور ذریع جو جہنمیوں کی غذا ہے، اگر اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں آ جائے تو اس کی بو اتنی ہے کہ شدت بو سے ساری مخلوق زمین کی ہلاک ہو جائے گی. جہنمی یا جہنم میں ہوں گے تو چھٹے امام کی حدیث ہے کہ وہ جہنم سے نکلنا چاہیں گے. اگر جہنم کے گڑھے میں ہوں گے تو نکلتے 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 وہ جہنم کے کنارے تک جب پہنچیں گے تو اس میں 70 سال انہیں لگیں گے. ایک انسان جہنم سے نکلنا چاہتا ہے تو کوشش کرے گا نکلنے کی، 70 سال اسے لگیں گے جہنم کے کنارے پہنچتے ہوئے. جنت کے جو دربان ہے اس کا نام کیا ہے؟ رضوان. جہنم کا جو دربان ہے اس کا نام ہے مالک. وَنَادَوْا يَا مالک، قرآن کی آیت ہے کہ ہم اس مالک سے یعنی جہنم کے دروغہ سے کہیں گے کہ یہ جو اوپر آ گیا ہے اسے پھر سے مارتے. اور جو 70 سال کے بعد اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اوپر آیا ہوگا تو جو جہنم کا دروغہ مالک ہے اسے مار کر پھر جہنم کے گڑھے میں گرا دے گا.
اور یہ عمل پھر سے شروع ہو جائے گا اور وہ پھر 70 سال کی محنت کے بعد اوپر پہنچے گا اور پھر اسے گرا دیا جائے گا۔ امام خمینی نے چہل حدیث اپنی کتاب میں، بہت مشہور شورۂ آفاق کتاب ہے، اس میں کچھ 3-4 فرق لکھے ہیں، دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا فرق کیا ہے، 3-4 فرق لکھے ہیں انہوں نے امام خمینی علیہ رحمہ نے۔ اس میں پہلا فرق یہ لکھا ہے جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ دنیا کی آگ وہ جو جلانا شروع کرتی ہے تو کیسے جلانا شروع کرتی ہے؟ آپ ذرا اپنے ہاتھ کو آگ کے قریب لے کر جائیے تو آپ کو جلد پر حرارت محسوس ہونا شروع ہوگی آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلی شے جو جلے گی وہ کھال ہوگی، اس کے بعد گوشت ہوگا، اس کے بعد ہڈیاں ہوں گی، ایسے ہی ہے نا؟ جہنم کی آگ کے لیے کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، سورہ ہمزہ کی آیت ہے۔ یہ جہنم کی آگ وہ ہے کہ جو دلوں کو جلانا شروع کرے گی۔ یعنی جب دنیا میں ہوتا ہے انسان کھال گوشت دل تک پہنچتے پہنچتے پہلے مر جاتا ہے آدمی نا، ختم ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ختم نہیں کرے گا انسان کو، وہ زندہ رہے گا، اس لیے کہ جب دل تک پہنچے گی تو وہ پوری تکلیف محسوس ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ، دل تک پہنچنا تو دور کی بات، کچھ جہنم کے عذاب ایسے ہوں گے جو دل ہی سے شروع ہوں گے، دل سے تو آگ بھڑکنا شروع ہوگی۔ تطلع علی الافئدہ، اللہ اکبر۔ پھر امام خمینی علیہ رحمہ نے کہا کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ انسان، وہی جو میں نے پہلے فرق میں گزارش کر بھی دیا اشارہ، کہ جب دنیا کی آگ میں ایک مرتبہ جل جاتا ہے تو گوشت ختم ہو جاتا ہے، جہنم میں معاملہ ایسا نہیں ہے، نیا گوشت چڑھ جائے گا۔ دوسری طرف اہل بہشت کے لیے وہ نعمتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایسی نعمتیں خالی اب روزے داروں کے لیے، میں اس طرف آپ کو لے کر گیا، اب آئیے اس طرف بھی، روزے داروں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں ایک دسترخوان ایسا ہے کہ لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس دسترخوان پر سوائے روزے داروں کے اور کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اس دسترخوان پر کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس دسترخوان پر وہ ہوگا کہ لا عین رأت ولا اذن سمعت، نہ کسی آنکھ نے وہ چیز دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی دل نے سوچی ہوگی، وہ اس دسترخوان پر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اب وہ دودھ اور نہر کی، شہد کی نہروں کی بات نہیں ہو رہی اب یہاں پر، وہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں روزے دار کو جنت کے ایک دسترخوان پر وہ چیز دوں گا جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، کسی کان نے سنی بھی نہیں ہوگی، یعنی اب تک جتنی جنت کی نعمتیں آپ نے سنی ہیں اس سے کچھ بڑھ کر ہوگا۔ اچھا، کان نے سنا نہیں ہوگا چھوڑ دیں، دل نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اللہ اکبر۔ یعنی اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ جو کچھ سوچ لیجئے وہ نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کے ہوگا، ایسا انسینٹیو بھی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے خوشخبری بھی سنائی ہے قرآن میں، اس کی حجتوں نے حدیث میں، اور دوسری طرف سے عذاب بھی ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ میں کہتا ہوں کہ امید اور خوف دونوں ہمارے دلوں میں برابر سے رہ سکے انشاءاللہ، کہ جو مومن کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے، اس کے عذاب سے خوف بھی رہے۔ مولا علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ ہے، فرمایا دنیا کی لذت اور جنت کی لذت کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دنیا کی لذت جب تک نہیں ملتی اس وقت تک بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جیسے ہی مل جاتی ہے پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا کوئی اتنی زیادہ بھی نہیں تھی لذت، ہے نہیں ایسا؟ آپ ہر قسم کی لذت کو لے لیجئے، میں بھی سادہ مثال دیتا ہوں کھانے کی۔ اچھا، افطار کے موقع پر بھوک بہت زیادہ لگی، آپ کسی دسترخوان پہ پہنچے جو بڑا اچھا مرصع دسترخوان تھا، اس پر 10-12 ڈشز تھی فرض کیجیے، ٹھیک ہے؟ دل کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ یار بس جیسے افطار کا وقت ہو میں شاید سارا کھا لوں گا، ایسا آ رہا ہوتا ہے دل میں، جلدی جلدی سارا لے لو، بہت لے لو، بہت لے لو۔ لیکن جب آپ نے ابھی 5 منٹ کچھ کھایا اس کے بعد لگتا ہے یار یہ تو بس ختم، بھوک تو ختم ہو گئی، یہ تو اتنا سارا ابھی تو پڑا ہوا ہے، ابھی تو میں کچھ بھی نہیں کھایا۔ مولا علی نے کیا کہا؟ دنیا کی لذت جب تک لی نہیں ہوتی دیکھنے میں بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے، جیسے ہی اسے لے لو اب اسے جسم کی لذت پہ بھی آپ شمار کر لیجئے، جو جنسی لذات اس پہ شمار کر لیجئے، جب تک تصور میں ہوتا ہے تو بہت کچھ ہے، اس کے بعد جب ایک مرتبہ سلسلہ ہو گیا معاملہ ختم، پھر اچھا ٹھیک ہے اتنی مطلب گزر جاتا ہے معاملہ نا، وہ لذت جو انسان تصور کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ لذت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر مولا نے کہا کہ جنت کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوگا، دنیا کی لذت جب تک حاصل نہ کر لو اس وقت تک بڑی لگتی ہے، جب حاصل ہو جائے اس کا چھوٹی لگتی ہے۔ جنت کی لذت جب تک حاصل نہیں ہوئی ہوگی
اس وقت جتنی لگ رہی ہوگی، جب وہ حاصل کر لے گا تو سوچے گا نہیں جو میں نے سنا تھا وہ تو بہت کم تھا، یہ تو اس سے بھی بہت بڑی لذت ہے. بالکل برعکس ہوگا وہاں پر. چاہے وہ جنت کی لذتوں میں، چونکہ میں نے عذاب کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں، جیسے مثلا چھٹے امام نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت کے مستحق بنا دے. چھٹے امام کے نام پر ایک درود بھیج دیا، محمد و آل صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے سوال کیا امام سے، کہا کہ اے مولا جب حضرت آدم نے وہ پھل کھایا تھا ترک اولا جس سے ہوا تھا، تو اللہ نے کیا کہا، لا تقربا هذه الشجر، اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو مولا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو درخت تھا وہ کھجور کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں وہ انار کا درخت تھا، کچھ کہتے ہیں وہ سیب کا درخت تھا. تو مولا وہ کون سا درخت تھا؟ امام نے فرمایا کہ تینوں چیزیں ممکن ہیں. مولا درخت تو ایک ہی تھا اور وہ ایک ہی پھل کھایا تھا. امام نے کہا پھل ایک ہی کھایا تھا، لیکن جس درخت کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے، جنت کا درخت اور دنیا کا درخت، فرق یہ ہے کہ دنیا کا درخت جس چیز کا ہے اسی کا ہے، جنت کا درخت یہ ہے کہ جس درخت کے پاس پہنچے گا اور جو نیت کرے گا وہ ویسا بن جائے گا. تو یہ نیت کرے گا کہ مجھے یہ چاہیے، ویسا بن جائے گا. آپ دیکھ رہے ہیں کہاں سے کہاں تک فرق ہے. یہ تو اب میں چھوٹی مادی لذتوں کی بات کر رہا ہوں، جنت کی ایک درخت کی کیا حیثیت ہے اور کیا کچھ ہے جنت میں. ٹھیک ہے. فرمایا حدیث میں ایک کم سے کم جنتی کو، ایک کم سے کم جنتی بھی ہے، جوانان جنت کے سرداروں کے ساتھ رہنے والا جنتی بھی ہے. دونوں میں بڑا فرق ہے. جو کم سے کم منیمم جنتی، بالکل پاس ہو گیا، بس خالی پہنچ گیا، دھکے دے کے چلو ٹھیک ہے تم بھی جنتی ہو، اتنا سا جنتی جو، اس کے لیے جنت کتنی ہے؟ حدیث میں کہ اس پوری دنیا کے 10 برابر اللہ کم سے کم جنتی کو جنت عطا کرے گا. ٹھیک ہے، 10 برابر اس دنیا کو ملٹیپلائی کر دیں. اچھا کبھی انسان سوچتا ہے کہ 10 برابر کا میں کروں گا کیا؟ اگر دودھ کی نہر ہے تو میں کیا کر لوں گا، کتنا پی لوں گا؟ اس میں سوئمنگ کروں گا، میں کیا کروں گا؟ ٹھیک ہے نا، سوال ہے نا بھائی، دودھ میں کتنا پی لوں گا، شہد کتنا کھا لوں گا، اتنی بڑی جنت میں کیا کروں گا میں رہ کے؟ اس طرف میں جانا نہیں چاہتا. امام خمینی علیہ الرحمٰن نے جہنم کے حوالے سے بھی یہ لکھا ہے، اور میں اس کو جنت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. جہاں اللہ کی نعمتیں کمال پر ہوں گی، وہاں پر آخرت اور دنیا کی فیلنگز میں اور حس میں فرق یہ ہے کہ یہاں کی جو ہماری فیلنگز ہیں وہ بہت ضعیف ہیں. وہاں فیلنگز، وہاں طاقت، وہاں وہ کیفیت لذت کو حاصل کرنے کی بھی اور عذاب میں مبتلا ہونے والی کیفیت بھی، یہ بھی اپنے کمال پر ہوں گی. ٹھیک ہے، یعنی یہاں اگر کسی کو آگ پہ جتنی تکلیف ہوتی ہے وہاں اس سے کئی گنا برابر زیادہ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہماری فیلنگز کم ہیں. جنت میں اور جہنم دونوں میں اپنے کمال پہ پہنچ جائیں گی. تو صرف اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آخری بات کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے لکھا ہے تفسیر نمونہ میں کہ اگر کسی کو جنت جہنم کے بارے میں بیان کیا جائے نا اس وقت، اس کی مثال ویسی ہے کہ جیسے ایک بچہ شکم مادر میں ہو اور آپ اس کو دنیا کے بارے میں بیان فرمائیے. ہے نا، بڑی اچھی مثال ہے. ایک بچہ جب بھی ماں کی شکم میں، آپ اسے کہیے کہ اس وقت جہاں تم ہو نا، ایک ایسی جگہ اب جاؤ گے جو اس سے 10 کروڑ گنا بڑی ہے. تو آپ تصور فرمائیے اگر آپ اس سے رابطہ برقرار کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ سوچنے سمجھنے کے بھی قابل ہو جائے، تو وہ کیا سوچے گا ہی نہیں سوچے گا کہ جتنی جگہ میرے پاس ہے یار یہ بہت ہے، کافی، 10 کروڑ گنا بڑی کی کیا ضرورت ہے. جب دنیا میں جائے گا تو پتا چلے گا کہ جتنی بڑی جو جگہ ہے اس پہ بھی کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنی کم لگ رہی ہے. آپ اسے کہیں کہ جتنا پانی اس وقت ہے نا تمہاری ماں کے شکم میں، اس سے اربوں گنا بڑے بڑے سمندر موجود ہیں جہاں تم جاؤ گے. ارے اتنے اربوں، میں کیا کروں گا؟ بالکل وہی خیال جس وقت ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، دودھ کی نہروں کا کیا کروں گا. ٹھیک. تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کہا کہ آپ کسی شکم مادر میں رہنے والے بچے کو دنیا نہیں سمجھا سکتے جب تک کہ وہ خود پہنچ نہ جائے. بالکل ویسے ہی کہ کسی دنیا میں رہنے والے کو آپ جنت سمجھا نہیں سکتے جب تک وہ جوانان جنت کے صدقے میں جنت میں پہنچ نہ جائے.